کا آغاز اہم خبر سے، اور خبر یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ قطر سے سفارتی تعلقات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب، بحرین، مصر اور متحدہ عرب امارات نے قطر سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ قطر پر دہشت گردوں کی معاونت اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام ہے۔ سعودی عرب، بحرین، مصر اور امارات نے قطر سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ شاہد امین صاحب جو کہ سابق سفارتکار ہیں، اس حوالے سے ان کی رائے، ان کا تجزیہ بھی جانیں گے۔ بہت شکریہ شاہد امین صاحب۔ اچانک یہ تعلقات ختم کرنے کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اصل میں تو یہ سارے خلیجی ممالک جو ہیں بڑے آپس میں ان میں اتحاد ہے اور گلف کوآپریشن کونسل کے ممبر ہیں، اور سعودی عرب کو اپنا سینئر فگر کہہ سکتے ہیں، آپ فادر فگر کہہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہاں پہ بڑا اثر رسوخ ہے، لیکن یہ جو موجودہ حکمران ہیں قطر کے، انہوں نے ایک لحاظ سے تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ فارن پالیسی اختیار کی ہے، اور یہ ہمیشہ سعودی عرب کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فوری طور پہ دو ایشوز ہیں جس پہ اختلافات ہوئے ہیں۔ ایک تو مصر میں جو اخوان المسلمین کی تنظیم پرانی ہے، اور جس کے پچھلے دنوں صدر مرسی بھی اس کے صدر بن گئے تھے، اس کی حمایت قطر شروع سے ہی کر رہا تھا، لیکن وہاں پہ مصر میں انقلاب آن کے مرسی کو ہٹا دیا گیا، اور موجودہ جو صدر ہیں السیسی، انہوں نے تو اخوان المسلمین کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کر کے ایک لحاظ سے ان کی بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے، لیکن قطر نے ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے، اخوان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے ہیں۔ اس لیے مصر کی حکومت کو اور یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کو اس بات پہ بڑا شدید اعتراض ہے کہ آپ اخوان المسلمین کی کیوں حمایت کر رہے ہیں جبکہ اس کو دہشت گرد تنظیم میں قرار دیا گیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ پچھلے دنوں سعودی عرب نے جہاں پہ جب ٹرمپ بھی آئے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہوئے تھے، ایران کے بارے میں ایک بہت سخت گیر پالیسی اختیار کی ہے، اور قطر نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ تو نہیں کہا ہے کہ وہ ایران کے حامی ہیں، البتہ یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی درمیانی رستہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت سعودی عرب میں ایسا نظر آتا ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حمایت کے بعد، کہ وہ بڑی ایک ہارڈ لائننگ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے قطر پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ان ممالک نے یہ تعلقات ختم کیے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قطر چھوٹا سا ملک ہے، وہ ان کے دباؤ میں اپنی پالیسی تبدیل کرے گا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ سے 1-2 سال پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ تعلقات توڑے گئے تھے، پھر دوبارہ بحال ہو گئے تھے، تو یہ آپس کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ اندرونی معاملہ ہے، اور جو پالیسیز ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے قطع تعلق ہوئے ہیں یہ ممالک۔ شاہد امین صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ قطر پر دہشت گردوں کی معاونت اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام ہے۔ عرب ممالک میں اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی۔ سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری بیان میں قطر پر انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر اس سے سفارتی روابط منقطع کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ زمینی، فضائی اور سمندری روابط ختم کرتے ہوئے یمن میں جاری جنگ سے قطری فوجی دستے بھی نکال دیے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے قطری سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، جبکہ مصر نے اپنے تمام ہوائی اڈے اور بندرگاہیں قطر کے لیے بند کر دی ہیں۔ اور گجرانوالہ کے